وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ یہاں ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں جانور قربان ہو جائے۔ فی زمانہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا تو مکہ شریف اور حدود حرم میں رہنے والے کسی بھائی کو وہ اپنا وکیل بنا دے، پیسے وہاں بھجوا دے اور وہ ان کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کر دے اور پھر انہیں اطلاع دے دے، تو اس طریقے سے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ اتنا انتظار نہ کر سکتا ہو، مثلا سر میں شدید تکلیف ہے اور بالوں کا کٹانا ضروری ہے، قربانی حدود حرم میں جائے، قربانی ہو جائے، پھر اسے اطلاع ملے، اتنے جو معاملات ہیں اس کا وہ انتظار نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا سر منڈا لے قربانی پہنچنے سے پہلے، ذبح ہونے سے پہلے، اور پھر سر منڈانے کا فدیہ الگ سے دے۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کا فدیہ روزے رکھنا ہے، تو 3 روزے وہ رکھ لے اس کے فدیے میں، او صدقۃ، یا صدقہ ہے، 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دے، تو جو بھی صدقہ فطر کی رقم بنتی ہو 6 مسکینوں کو وہ دے دے، او نسکن، یا ایک قربانی ہو، یعنی جس کے سر میں تکلیف ہے، جس وجہ سے وہ انتظار نہیں کر سکتا اور سر کے بال کاٹنا منڈوانا ضروری ہے، تو وہ کاٹ لے اور اس کے بدلے میں اسے یہ فدیہ دینا ہے، 3 روزے ہوں یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دی جائے یا ایک قربانی مزید اس کے لیے کی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے، یعنی کوئی شخص حج کے لیے آئے اور حج کے ایام میں صرف حج کرے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور جو شخص حج کے ایام میں آئے، حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اگر وہ مثال کے طور پر اس طرح کرے کہ اس نے پاکستان سے نیت کی اور کہا اے مالک و مولا، میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، ایک ساتھ حج عمرے کا احرام باندھ لیا، تو یہ حج قران ہو گیا۔ اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھلے گا بلکہ حج کرنے کے بعد احرام کھلے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پاکستان سے وہ حج کے لیے جائے تو عمرے کا احرام باندھ کے جائے، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور پھر حج کے ایام میں حج کا احرام باندھے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو حج قران میں اور حج تمتع میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا، یعنی حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھایا، اس پہ قربانی واجب ہو گئی، لیکن قربانی کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جسے اس کی طاقت نہ ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، 1 شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا الگ الگ۔ بہتر یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ سے پہلے احرام باندھ لے اور 7، 8، 9 ذی الحجہ کو یہ روزے رکھ لے، تو یہ بہتر ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے
اس وقت رکھے جب اپنے گھر تم پلٹ کر آؤ، وسبعۃ، اور 7 روزے رکھو اذا رجعتم، جب تم اپنے گھر پلٹ کر آؤ۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جو 7 روزے رکھنے ہیں حج کے ایام کے بعد مکہ شریف میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، مدینہ شریف میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور گھر واپس آ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 7 ہو گئے، اور 3 جو ہے ایام حج میں رکھے گئے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حج تمتع اور حج قران اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ حج تمتع حج قران اس کی اجازت اسے ہے جو باہر سے آیا ہو، میقات کے باہر سے آیا ہو، اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں، مثلا جدہ میں رہتے ہیں، مکہ شریف میں رہتے ہیں، مکہ شریف کے قریب رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حج کے ایام میں صرف حج کریں۔ اگر اس سال ان کا حج کرنے کا ارادہ ہے تو شوال کی 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اس دوران یہ کوئی عمرہ ادا نہ کریں۔ اور اگر ان لوگوں نے عمرہ ادا کر لیا تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس سال حج نہ کریں، آئندہ سال حج کریں۔ یعنی جو میقات کے اندر رہتے ہیں انہیں حج اور عمرہ ایام حج میں جمع کرنا یہ منع ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 24واں رکوع مکمل ہوا۔ حج کے جو مسائل بیان کیے گئے یہ انتہائی مختصر بیان کیے گئے، اور ہر مسئلے میں کافی تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی حج کا ارادہ ہو کوشش کریں باہر شریعت کا چھٹا حصہ شروع سے لے کر آخر تک کم از کم 1 مرتبہ ضرور سمجھ کے پڑھ لیں، اور جو چیزیں مشکل ہوں انہیں یاد کریں، جو مسائل مشکل ہوں ان کی بار بار تکرار کریں، اور ہو سکے تو یہ باہر شریعت کا چھٹا حصہ، باہر شریعت کتاب کا چھٹا حصہ اگر ہو سکے تو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اور باہر شریعت مسجد سے حج اور عمرے کا جو طریقہ ہے اس پر جو CD موجود ہے وہ بھی حاصل کریں، اسے بھی 1 دفعہ یا 2 دفعہ سن لیں۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ حج کے مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہم سب کو ہر سال حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔